بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے اپنے ناظرین اور اپنے عوام کے سامنے جو ہے تقلید کی حقیقت کے ساتھ ساتھ مشہور فقہائے کرام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا امت پہ احسان بتایا ہے۔ آج کی نشست میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا مقصد ہے کہ تقلید جو کی جائے گی وہ کن مسائل میں کی جائے گی۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب اسلام کامل اور مکمل دین ہے اور قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے، تو اسلام کا جو کمال ظاہر ہونا ہے وہ اجتہاد اور تقلید ہی کی شکل میں ظاہر ہونا ہے۔ اجتہاد جو اس امت کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے وہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ تو جو بندہ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھنے والا ہوگا وہ اجتہاد کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اور کیوں اجتہاد ضروری ہے اس کو سمجھیں آپ۔ دیکھیں قرآن مجید اور احادیث رسول یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ یہ بات ہر وہ بندہ مانتا ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی شکل میں جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ ہے محدود، لمیٹڈ، اور احادیث مبارکہ کا جو مجموعہ ہے وہ بھی ہے محدود، لمیٹڈ۔ تو قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روایتیں یہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اور انسانیت کو پیش آنے والے جو مسائل ہے وہ غیر محدود ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ان لمیٹڈ آیات اور احادیث مبارکہ کی لمیٹڈ روایات کے اندر قیامت تک انسانیت کو پیش آنے والے ان لمیٹڈ مسائل کا حل اللہ نے رکھا ہے۔ اور وہ حل کون نکالے گا؟ یہ وہی دین کے ماہرین آنے والے سارے مسائل کا حل نکالیں گے اجتہاد کے ذریعے سے۔ یہ ہے ختم نبوت کا فیضان۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو اتنے صاف اور اتنے صریح اور واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے۔ تو ایسے جتنے سارے مسائل ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث رسول میں بھی، تو یہ مسائل چونکہ بالکل واضح ہے اور اپنے معنی اور اپنے مطلب کو سمجھانے میں بالکل صاف ہے، اسی لیے ان مسائل میں نہ تو تقلید کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی تقلید کی اجازت دیتے ہیں، کوئی تقلید جائز بھی نہیں ہے اس طرح کے مسائل میں۔ اور ایسے مسائل کو کہتے ہیں محکم مسائل، منصوص مسائل۔ اور اسی طرح مسائل کا ایک مجموعہ وہ ہے جن کے اوپر امت کا اجماع ہے، امت کا اتفاق ہے۔ تو جن مسائل کے اوپر امت کی تاریخ میں صحابہ سے لے کر آج تک کی امت کا جن مسائل پر اتفاق ہے، اجماع ہے، ان مسائل کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کے معاملے میں بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تقلید کی ضرورت ہوتی ہے، تقلید جائز بھی نہیں ہوتی، کوئی نہیں کہتا کہ ان مسائل میں تقلید کی جائے گی۔ تو محکم اور منصوص مسائل جو ہوتے ہیں ان میں بھی تقلید کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور کوئی تقلید کرتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو مسائل اجماعی ہوتے ہیں ان میں بھی تقلید کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، اسی لیے کوئی تقلید کرتا بھی نہیں ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ ایسے مسائل میں تقلید کی جانی چاہیے۔ اب آگے دیکھیں پھر کن مسائل میں تقلید کی جائے گی۔ جواب ہے اجتہادی مسائل میں تقلید کی جائے گی، اجتہادی مسائل میں تقلید کی جائے گی۔ اب اجتہادی مسائل کون سے ہیں، کس قسم کے مسائل کو اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ سن لیں۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت ہو لیکن معنی کے اعتبار سے کئی معنی اس کے بن سکتے ہوں. ایک آیت ہے لیکن معنی اس کے کئی سارے ہو سکتے ہو. یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے, یہ مطلب بھی اس کا بن سکتا ہے, یہ مطلب بھی اس کا بن سکتا ہے. تو اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہوگا کہ کون سے معنی مراد لیں ہم. آیت تو یہ معنی کو بھی بتاتی ہے, یہ معنی کو بھی بتاتی ہے, مراد کون سے معنی لیے جائیں. اور حال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں فرمایا گیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, کہ جو مطلقہ عورتیں ہوں گی وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں گی. اب یہ قروء کا لفظ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ قروء کس کو کہتے ہیں. اس کے معنی اگر ہم دیکھیں تو ایک معنی قرؤن کے طہارت کے بھی آتے ہیں اور دوسرے معنی ناپاکی کے بھی آتے ہیں, بالکل ایک دوسرے کے مخالف معنی. قرؤن کے ایک معنی پاکی کے بھی ہیں اور دوسرے معنی ناپاکی کے بھی ہیں. اب معنی کون سے مراد لیے جائیں, ناپاکی معنی مراد لیے جائیں یا پاکی معنی مراد لیا جائے. اور اللہ رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. اب ہمیں ضرورت پڑے گی دین کے ماہرین کی. دین کا جو ماہر ہوگا, جسے اللہ نے اپنے فضل سے خاص علم شریعت عطا کیا ہوگا, جو مزاج نبوت میں بھی ماہر ہوگا اور جتنے سارے علوم ہیں کتاب و سنت کے ان سارے علوم میں ماہر ہوگا, ہر باریکی پر اس کی نظر ہوگی, وہ بندہ سارے پہلوؤں کو جائزہ لے کر اپنی تحقیق کے نتیجے میں کوئی ایک معنی ہمیں بتائے گا کہ یہاں پر یہ معنی مراد ہوں گے. تو جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ قرآن مجید کی آیت ہو یا حدیث رسول ہو, ایک ہے لیکن اس کے معنی ایک سے زیادہ بنتے ہو, اس کو کہتے ہیں محتمل المعانی, تو کون سا معنی مراد ہوگا؟ اللہ رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. اب ہر وہ بندہ جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہو اسے ضرورت پڑے گی دین کے ماہر کی, کہ دین کا جو ماہر ہے وہ کوئی ایک معنی جو ہے مراد متعین کرے. تو اب ایسا معنی جب مجتہد کسی معنی کو مراد طے کرے گا کہ یہ معنی یہاں پر مراد ہے, اور باقی سارے جو عوام ہوں گی اسی معنی کے اعتبار سے وہ عمل کریں گی, وہ معنی سمجھیں گی کہ بھائی فلاں عالم صاحب نے یہ معنی بتا دیا ہے, اسی پر عمل کیا جائے گا. تو یہ ہوتی ہے تقلید. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہو لیکن اس میں جو ہے 2 طرح کی دلیلیں موجود ہیں. یہ کام جائز ہے, کرنا چاہیے, اس پر بھی حدیث موجود ہے, یا پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اس پر بھی دلیل موجود ہے. اسے کہتے ہیں متعارض دلائل, دلائل کا تعارض, کہ دلائل ٹکراتی ہیں آپس میں, کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مثبت دلائل بھی موجود ہے, منفی دلائل بھی موجود ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ موجود نہیں ہوتا. اب بندہ کیسے عمل کرے گا؟ اب کسی نہ کسی کی تحقیق پہ تو بندہ عمل کرے گا نا. ہاں, اگر کوئی بندہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر عمل نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے نہ کرے. امام شافعی کی تحقیق پہ عمل نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے نہ کرے. لیکن دنیا میں کسی نہ کسی کی تحقیق پہ تو عمل کرے گا. جس کی بھی تحقیق پر عمل کرے گا اس کا مقلد کہلائے گا. تو یہ دوسرے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. تو پہلا مسئلہ میں نے بتایا کہ کبھی ایک آیت اور ایک روایت ہوتی ہے لیکن اس کے کئی سارے معنی جو ہے ممکن ہو سکتے ہیں. تو کون سے معنی مراد لیے جائیں؟ عوام مجتہد کی محتاج ہوتی ہے. مجتہد اپنی تحقیق کے آئینے میں معنی متعین کرے گا اور عوام اس پر عمل کریں گے. اسی طرح کبھی ایک مسئلہ ہوتا ہے دلائل کا تعارض ہو جاتا ہے, کرنے کے دلائل بھی موجود ہیں, نہ کرنے کے دلائل بھی موجود ہے, کس کو کریں کس پر عمل نہ کریں. یہاں کون, اللہ رسول سے کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. اب کون بتائے گا؟ اب مجتہد کا فیصلہ ہوگا کہ مجتہد جو دین کا ماہر ہوگا, جو فقیہ ہوگا, وہ اپنی تحقیق سے ملت کی رہبری کرے گا. یا تو وہ تاریخ سے جو ہے تقدیم اور تاخیر ثابت کرے گا, یا پھر کسی ایک کی جو ہے ترجیح کر کے باقی دوسرے کو مرجوح قرار دے گا. تو وہ اپنی تحقیق سے دلائل کی روشنی میں, مزاج شریعت کی روشنی میں, آثار صحابہ کی روشنی میں کوئی ایک پہلو کو منتخب کرے گا عمل کے لیے.
اسی طرح تیسرے قسم کے وہ مسائل ہیں، قیامت تک امت کو جو نئے نئے مسائل پیش آنے ہیں اور ان کا ثبوت اور ان کا حکم قرآن اور مجید احادیث میں صاف لفظوں میں موجود نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اپنا خون دوسرے کو جو ہے عطیہ کرنا، جو ہم خون دیتے ہیں دوسروں کو، تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو نئے نئے جو بہت سارے مسائل ہیں قرآن و مجید میں اور احادیث رسول میں، ان مسائل کی وضاحت تو موجود نہیں ہے، تو کیسے ان کا حل نکالا جائے گا؟ تو یہی طریقہ ہے کہ دین کے جو ماہرین ہوں گے وہ نئے نئے پیش آنے والے مسائل کو قرآن مجید اور احادیث رسول میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں، جو بہت سارے جو ہے مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کی روشنی میں ان کو ٹٹول کر جو ہے اس کا حکم بیان کریں گے، شرعی حکم اس کا بیان کریں گے۔ تو ان کو کہتے ہیں اجتہادی مسائل۔ معلوم ہوا کہ تقلید صرف اجتہادی مسائل میں کی جاتی ہے، اور یہ اجتہادی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان مسائل میں عام آدمی کے لیے سوائے تقلید کے کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اب جو حضرات ان اجتہادی مسائل میں بھی امت کو تقلید سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان سے ایک مخلصانہ گزارش یہ ہے کہ وہ اجتہادی ان مسائل میں کسی ایک پہلو پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے فیصلہ لا کر بتا دیں کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے جس میں یہ اختلاف امت میں ہوا ہے، دیکھو اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا، قرآن مجید کی صاف اور صریح آیت پیش کر دیں، یا پھر اللہ کے نبی کا فیصلہ بتا دیں۔ تو اجتہادی مسائل میں اگر تقلید کو چھڑانا ہے، دین کے ماہرین سے، علماء سے امت کو کاٹنا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آپ کو فیصلہ لا کر بتانا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکتے، تو پھر جو ہے اس قسم کے جرم سے، اس قسم کے انتشار پھیلانے سے، اس قسم کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب جو لوگ جو ہے اس ساری تفصیل کو ہم جاننے کے بعد جو لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کی جائے گی، اجتہاد جائز نہیں ہے، تقلید جائز نہیں ہے، تو وہ لوگ دین کو کامل اور مکمل نہیں بلکہ دین کو ناقص اور کمزور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے قیامت تک کے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ان کی رہبری نہیں کر سکتا، گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اس قسم کے غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو ان غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اجتہاد اور تقلید جو ختم نبوت کی نعمت کے نتیجے میں اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور صحیح بات کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔